غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز اور تحقیقاتی اداروں کی طرف سے شہریوں کے خلاف وحشیانہ چھاپے اور پکڑ دکڑ کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں کئی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA نے سری نگر، اسلام آباد، راجوری، پونچھ اور کشتواڑ اضلاع میں کئی مقامات پر چھاپے مارے۔ NIA نے پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں کے ہمراہ ضلع بڈگام کے علاقے آری پتھن میں فاروق احمد بٹ، زبیر احمد ڈار اور علی محمد ڈار نامی شہریوں کے گھروں پر چھاپے مارے۔ قابض فوجیوں کی ضلع پونچھ کے علاقے کرمارا میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائی کے دوران فائرنگ سے ایک شہری محمد فاروق زخمی ہو گیا۔ درند صفت فوجیوں نے زخمی فاروق کے 2 بھائیوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ ادھر سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ مودی کی بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر اور شوریہ زدہ بھارتی ریاست منی پور میں راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے ہندوتوا بالادستی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP حکومت منظم طریقے سے بھارت کو ایک ہندو راشٹر میں تبدیل کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مقصد کے لیے مودی حکومت خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں اور منی پور میں عیسائیوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا رہی ہے۔ ماہرین اور تجزیہ کاروں نے افسوس ظاہر کیا کہ بھارت اور مقبوضہ علاقے میں مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف بھارتی حکومت کی حمایت یافتہ ہندو انتہا پسندوں کے مظالم پر عالمی برادری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ادھر ضلع گاندربل کے علاقے منی گام میں ایک ٹریننگ سکول میں بھارتی پولیس کا زیر تربیت ایک اہلکار پراسرار طور پر مردہ پایا گیا۔ سری نگر کے علاقے پانتا چوک میں BJP کے ایک لیڈر اور اس کے ذاتی سیکورٹی اہلکاروں نے شہر میں خوف و دہشت پھیلانے کے لیے شہریوں کو بلا جواز زدوکوب کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے سیاسی مقاصد کی خاطر غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیری رہنما محمد یاسین ملک کے عدالتی قتل کی بھارتی حکومت کی سازش کی مذمت کے لیے گلگت میں محمد یاسین ملک کی رہائی کے لیے ایک ریلی نکالی۔ ادھر بھارت میں کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے امریکہ کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت عوام کو دھمکیاں دے رہی ہے اور ایجنسیوں کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ ادھر قابض حکام نے لداخ خطے کے ضلع کرگل میں عوامی احتجاج کے باوجود قابض بھارتی فوج کے زیر استعمال 5.5 لاکھ کنال سے زائد رقبے پر پھیلی فیلڈ فائرنگ رینج کو دوبارہ 10 سال کی مدت کے لیے نوٹیفائی کر دیا ہے۔ علاقے کے محکمہ داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے تحت ضلع کارگل کے گاؤں متین کھاروں میں واقع 5,59,911 کنال اور 17 مرلے پر مشتمل رقبے کو 18 مئی 2023 سے 10 سال کی مدت کے لیے قاتل بھارتی فوج کی فیلڈ فائرنگ رینج اور توپ خانوں کی مشقوں کے لیے مختص علاقہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن علاقے کو فیلڈ فائرنگ رینج کے لیے دوبارہ مختص کرنے پر لوگوں کے اعتراضات اور احتجاج کے 2 ماہ بعد سامنے آیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے حکام نے 2018 میں متین کھارو فیلڈ فائرنگ رینج کو 5 سال کی مدت کے لیے نوٹیفائی کیا تھا۔